نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 12 سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 سے لے کر 73 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب، اذکروا کے معنوں میں ہے یعنی وہ وقت یاد کرو، اخذنا لیا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لیا بنی اسرائیل سے، میثاقکم پکا عہد تم سے۔ میثاق کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، وثوق سے ہے، معنی پکا عہد، اور ایسا عہد جو پورے شعور کے ساتھ کیا گیا ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پکا عہد تم سے، یعنی تورات پر عمل کرنے کا وعدہ ہم نے تم سے لیا تھا۔ اور رفعنا اٹھایا یا بلند کیا ہم نے، رفع کا لفظ بھی آپ اردو میں پڑھتے ہیں، بلند کرنا، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، فوقکم اوپر تمہارے، فوق اوپر، کم تمہارے، الطور طور کو یعنی طور پہاڑ کو۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر کوہ طور کو اٹھا دیا۔ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ تورات پر عمل کریں گے، کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر کے ڈر اور دباؤ کے ساتھ منوایا گیا کہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے تم اس پر عمل کرو گے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے خذو، ان سے کہا گیا پکڑو، ما جو، آتیناکم دیا ہم نے تم کو، یعنی جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے، جو کتاب کی سمجھ ہم نے تم کو دی ہے، بقوتٍ ساتھ قوت کے، یعنی پوری کوشش کے ساتھ۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، وَاذْكُرُوا کا لفظ ذال کا فرا سے ہے، معنی یاد کروانا، اور دوسرا معنی مسلسل یاد کرنا۔ اور یاد کرو ما جو فیہ اس میں ہے، یعنی اس کتاب میں ہے، ان احکامات کو یاد کرو جو اس میں یعنی اس کتاب میں موجود ہیں۔ لعلکم تاکہ تم تتقون تم متقی بن جاؤ، یعنی ان احکامات پر عمل کر کے تم متقی بن جاؤ۔ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا کہ یہ تورات پر عمل کریں گے۔ کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے ان پر معلق کر دیا، اور اس معلق کرنے کے عمل کے ساتھ ڈر اور دباؤ کے ساتھ منوایا گیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے تم اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوگے، اور جو احکام اس میں ہیں تم اسے خوب یاد رکھو گے۔ وہ کچھ یوں تھا کہ ان کے 70 سردار جب دوبارہ زندہ کیے گئے تھے، ان کو اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ لیا گیا کہ یہ تورات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں گے۔ پہاڑ کے درمیان میں ان کو کھڑا کیا گیا تھا، اور کوہ طور ان پر سائبان کی طرح جھکا دیا گیا تھا، یعنی طور اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے اوپر چھتری کی طرح معلق تھا۔ اگر کوئی چھتری کے سائے میں چل رہا ہو تو چھتری اس کے سر سے کتنی دور ہوگی، اتنا اوپر ان کے کوہ طور کو رکھا گیا تھا۔ مقصد ان کو پریشرائز کرنا تھا، ان کو دباؤ دینا تھا، ان کو ڈرانا تھا۔ تو ایک خوفناک منظر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنا دیا تھا اس عمل کے ذریعے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے طور کو۔ اور اس
طور پہاڑ کو معلق کرنے کے بعد ان سے کہا کیا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے کتاب اور کتاب کی سمجھ، اس کو قوت کے ساتھ لے لو، یعنی پوری کوشش کے ساتھ لے لو، اور جو اس میں احکامات ہیں اس کو یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں جو یہ بات ہو رہی ہے خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو جو دیا ہم نے تم کو ساتھ قوت کے، اس سے کیا مراد ہے؟ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا کیا ہے؟ تو اس سے پہلی مراد یہ ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھا جائے، دوسری مراد اس کو سمجھا جائے، تیسری مراد اس پر عمل کیا جائے، اور چوتھی مراد اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، آگے پہنچایا جائے۔ یہ ہے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا۔ ہم بھی چونکہ اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس بھی الحمدللہ قرآن ہے، تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ ہمارے معاشرے میں قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا یہ معنی لیا جاتا ہے کہ اگر نادانستہ کسی کے ہاتھ سے قرآن گر جائے، چھوٹ جائے، تو اس کے برابر آٹا صدقہ کیا جائے، یا پھر اس بات کو یوں لیا جاتا ہے کہ قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا جائے کہ کسی کے ہاتھ اس تک نہ پہنچ سکے۔ عمومی طور پر آپ دیکھیں قرآن کی جگہ گھروں میں کہاں ہوتی؟ کبٹ کے اوپر، کسی اونچے شیلف میں، تاکہ وہ بآسانی کسی کی ریچ میں نہ آئے۔ ہمارے یہاں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا یہ معنی لیا جاتا ہے، حالانکہ مضبوطی سے پکڑنے کا معنی تو اس کو اپنے پاس رکھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے بعد یہ کہا گیا وَاذْكُرُوا، یاد کرو، یعنی اگر تم کچھ اس میں سے بھول جاتے ہو تو اس کو یاد کرو، کیونکہ جب انسان کسی بات کو یاد رکھتا ہے تو ہی اس کے لیے عمل آسان ہوتا ہے۔ اب ماشاءاللہ آپ بھی سب قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن میں بہت سارے اعمال آپ کو پتہ چلتے جائیں گے۔ اب آپ اس کو یاد رکھیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمل کے وقت بھول جائیں گے تو کیا فائدہ ہے؟ عمومی طور پر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعد میں سوچتے ہیں کہ قرآن نے تو مجھے یہ سکھایا تھا، مجھے یہ عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن عمل کے وقت میں بھول گئی۔ مثلا کسی مشکل سچویشن میں آپ کو صبر کرنا چاہیے تھا، قرآن نے آپ کو سکھایا ہے، لیکن آپ بے صبر ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ عمل کے وقت میں بھول گئی۔ تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ قرآن مجھے عمل کرنے کے وقت یاد آ جائے۔ اور پھر یہ دونوں کام کرنے کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب تم متقی بن جاؤ گے تو لازماً تم جہنم سے بچ جاؤ گے اور جنت میں تمہارا دخول ممکن ہوگا۔ تو تعلیم کے ساتھ، تذکیر کے ساتھ، اس کتاب کو مسلسل پڑھنے کے ساتھ اپنے تقوی کو بڑھاتے رہنا ہے۔ آپ دیکھیں آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں تو جتنا جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے اتنا اتنا آپ کے تقوی کا لیول بڑھتا جائے گا انشاءاللہ، اگر واقعی آپ نے اس کتاب کو اپنا مانا ہے تو۔ کیونکہ جب تک ہم قرآن کو اپنے لیے نہیں مانتے نا تب تک چینجز نہیں آتی۔ ہم جب قرآن میں اصلاحی باتیں پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں دوسرے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، تو قرآن میں جو بھی اصلاحی بات آ رہی ہو تو اس میں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ یہ بات میرے لیے اتری ہے، یہ قرآن میرے لیے اترا ہے، میری اصلاح چاہتا ہے اور میں نے اپنی یہ اصلاح کرنی ہے۔ ثم پھر تولیتم، منہ پھیر لیا تم نے۔ تولیتم کا لفظ واو لام چھوٹی یا سے ہے، مانا پھر جانا، بے رخی اختیار کرنا،
بھاگ جانا، منہ پھیرنا. اب یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ منہ پھیر گئے. من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اس وعدے کے بعد، اس وعدے کے بعد بے رخی اختیار کر گئے، اپنا منہ پھیر لیا. یعنی اس وعدے کے بعد انہوں نے بہت سی باتوں میں تورات سے کنارہ کشی اختیار کر لی. یعنی تورات میں تحریف کی، آیات کو چھپایا، انبیاء کے احکام کی نافرمانی کی، بعض انبیاء کو قتل کر دیا. میدان تیہ میں نعمتوں کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام پر بار بار اعتراض کیے. موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی، جہاد سے انکار کیا. یعنی انہی سرکشیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ثم تولیتم من بعد ذلک. اصل میں بنی اسرائیل کو تورات پر عمل کرنا مشکل لگتا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ تورات پر عمل مشکل ہے. آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ آپ کو کتنے لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ آج کے دور میں قرآن پر عمل نہیں کیا جا سکتا؟ بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں قرآن پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنا. ایگزیکٹلی سیم رویہ اپنی کتاب کے ساتھ جو بنی اسرائیل نے اپنایا، امت مسلمہ بھی یہی اپنائے ہوئے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر منہ پھیر لیا تم نے اس کے بعد، یعنی اس وعدے کے بعد. فلولا، تو اگر نہیں، تو لو اگر، لا نہیں، فلولا تو اگر نہیں، فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا، علیکم اوپر تمہارے، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لکنتم البتہ ہوتے تم، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. ان نافرمانیوں کے باوجود بھی فوراً عذاب کے ساتھ ہلاک کرنے کے بجائے تمہیں توبہ استغفار کی مہلت دی گئی. اللہ نے تم پر رحم کیا، تم کو زندہ رکھا، ورنہ تمہارے جرائم تو ایسے تھے کہ تباہی لازمی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی تم پر، ورنہ تم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. یعنی تمہاری تباہی لازمی تھی. اب آپ دیکھیے کہ ان سے جب وعدہ لیا گیا تھا تو پہاڑ کو ان کے اوپر معلق رکھا گیا. پھر جیسے ہی وہ وعدہ انہوں نے کر لیا، پہاڑ ہٹ گیا، لائف پھر سے نارمل ہو گئی. بنی اسرائیل پھر سے اپنی پرانی روش پر آ گئے. مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. جب کوئی مصیبت سر پر پڑتی ہے، ایگزیکٹلی کس طرح سے؟ جیسے کوئی پہاڑ سر پر آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اور بہت سارے لوگ یہ جملہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مصیبت ہم پر پہاڑ بن کر ٹوٹی ہے. لیکن جیسے ہی وہ پہاڑ ہٹا، دوبارہ سے اپنی پرانی روش پر آ جاتے ہیں. تو جیسے بنی اسرائیلیوں پر سے پہاڑ ہٹ گیا تھا اور یہ اپنی پرانی روش پر آ گئے تھے، آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب کوئی مصیبت سر پر ہو تو ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، اذکار بھی کر لیتے ہیں، خوب رو رو کے دعائیں بھی کر لیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں اور وعدے بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ تیری نافرمانی نہیں کریں گے. لیکن جیسے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ وہ فوری عذاب نہیں دیتا، توبہ اور استغفار کی مہلت دیتا ہے. اگر نہ دینا اللہ تعالیٰ تو ہماری بھی تباہی لازمی ہے. اب پہاڑ جیسی مصیبتیں کیا ہیں؟ مثلاً کوئی امتحان ہے تو بڑا اللہ یاد آیا. گھر میں شادی ہو رہی ہے تو بہت اللہ کو یاد کیا.
کیونکہ شادی کے دوران بھی کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اس دوران بڑا اللہ کو یاد کیا. کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو اللہ بڑا یاد آ رہا ہے. کوئی رزق کا مسئلہ ہے, کاروبار چل نہیں رہا یا نوکری نہیں مل رہی تو خوب اللہ یاد آیا. لیکن جب سارے مسئلے ختم تو اللہ کو بھول گئے. وہ قرآن پڑھنا, وہ اذکار کرنا, وہ نمازیں, وہ دعائیں سب غائب. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو توبہ کے مواقع دیتا ہے نا ہماری ان غلطیوں کے باوجود بھی, یہ اللہ کا خاص فضل ہے. اور وہ عذاب میں جو تاخیر کرتا ہے نا یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. اسی کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پھر فرمایا وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق یعنی یقیناً, علم تم جان لیا تم نے یعنی تم کو معلوم ہے, الذین اعتدوا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی. یہ اعتدوا کا لفظ عین دال واو سے ہے, معنی راہ حق سے تجاوز کرنا. منکم تم میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے. فی السبت ہفتے میں یعنی ہفتے کے دن میں یا سبت کے بارے میں. سبت کا جو لفظ ہے سین با تا سے ہے, معنی کاٹنا, مراد ہفتے کا دن. اب لفظی معنی دیکھیں تو کاٹنا, لیکن مرادی معنی دیکھیں تو ہفتے کا دن. وہ اس طرح سے کہ یہ لوگ ہفتے والے دن دنیا کے کاموں سے کٹ کر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیے گئے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ ہفتے کے دن دنیاوی کام کاج سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ملک شام میں سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی واقع تھی. یہ اسی بستی کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا. اب آپ دیکھیے یہ سمندر کے کنارے آباد تھے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کا کام کاج کیا ہوگا, مچھلی پکڑنے کا کام کاج. یہ مچھیرے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا, اور اس روز خود کو عبادت کے لیے فارغ رکھنے کی ہدایت کی تھی کہ اب ہفتے والے دن کوئی دنیاوی کام کاج نہیں کرو گے, صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے. اب ان لوگوں نے اس میں ہیلا کرنا شروع کر دیا. تو یہاں بنی اسرائیل کی بدعہدی اور ہیلا سازی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا تھا. لیکن ہوا یوں کہ اسی دن ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں زیادہ آتی تھیں, تو انہوں نے ہیلے سے کام لیا. اور وہ ہیلا یہ تھا کہ ہفتے کے روز وہ گڑھے کھود کر جال لگا کر آ جاتے تھے, اور مچھلیاں آ کر ان جالوں اور گڑھوں میں پھنس جاتی تھی. بستی والا ہفتے کا دن گزار کے اتوار والے دن ان کا شکار کر لیتے تھے. یہ کیا کرتے تھے کہ ہفتے کے روز حوض اور چشموں میں آنے والی نالیوں کے منہ کھول دیتے تھے, اور کچھ گڑھے ایسے بنا لیتے تھے کہ مچھلیاں ادھر آ کے پھنس جاتی تھیں. اب بظاہر یہ سیٹرڈے والے دن کوئی کام نہیں کر رہا, کوئی شکار نہیں کر رہا. اتوار والے دن جا کے ان پھنسی ہوئی مچھلیوں کا شکار کر لیتے تھے. یہ انہوں نے ہیلا سازی کی تھی. بدعہدی تو یہ کیا کرتے تھے, بہت سارے معاملات میں انہوں نے بدعہدی کی تھی, لیکن ہیلا سازی کا معاملہ انہوں نے اس طرح سے کیا ہوا تھا. سورۃ الاعراف آیت 163 میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے.
آیت نمبر 163 اس کا ترجمہ یہ ہے، ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے پر تھی، یعنی سمندر کے کنارے پر آباد تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی تھیں، یعنی مچھلیاں اس قدر ہفتے والے دن آتی تھیں کہ وہ اپنے منہ بھی باہر نکالے ہوئے ہوتی تھیں. یہ ایک طرح کی آزمائش تھی ان پر. اور جس دن ان کا ہفتے کا دن نہ ہوتا ان کے پاس نہ آتی تھی، یعنی ہفتے کے علاوہ کوئی اور دن ہوتا تو مچھلیوں کی اتنی بہتات نہیں ہوتی تھی. اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس کی وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے. اب آپ دیکھیے ہفتے والے دن مچھلیاں سر اٹھائے ہوئے آ رہی ہیں، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا ان کے پاس وہ نہیں آتی تھیں. باقی دنوں میں مچھلیاں ایسے جیسے غائب ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس کی وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے. اب یہ جو نافرمانی انہوں نے کی تھی اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے دی. فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، مراد بن جاؤ، قردتن بندر، خاسئین ذلیل یا دھتکارے ہوئے. حکم الہی کی مسلسل خلاف ورزی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا اور اپنی رحمت سے دور کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہ سزا کیوں ملی، یہ بندر کیوں بنائے گئے؟ وہ اس لیے کہ بندر بھی انسان ہی کی بگڑی ہوئی شکل محسوس ہوتی ہے. انہوں نے اصل حکم میں بگاڑ پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل شکل میں بگاڑ کر دیا. ان کی عقل و شعور انسانوں کی طرح تھی لیکن شکل بگڑ گئی تھی. اب آپ سوچئے کتنا تکلیف دہ ہوگا کہ عقل و شعور انسانوں جیسا لیکن شکل بگڑ گئی تھی. تو کتنا بڑا ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے کہ دین کے احکامات جیسے ہیں ان پر ویسے ہی عمل کرنا ہے. اس میں اپنی طرف سے ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا تو بنا دیا ہم نے ان کو نکالن عبرت. نکال کا جو لفظ ہے نون کاف لام سے ہے، ایسا واقعہ جس سے لوگ عبرت حاصل کریں، یعنی عبرت ناک سزا کو کہتے ہیں جو دوسروں کو غلطی سے روک دے. تو بنا دیا ہم نے ان کو، یعنی بنا دیا اللہ تعالی نے ان بنی اسرائیلیوں کو عبرت. لما ان کے لیے جو بین یدیہا ان کے آگے تھے. بینا درمیان، یدیہا دو ہاتھوں کے. لفظی ترجمہ دیکھیں تو یہ بنتا ہے جو چیز دو ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے تو وہ سامنے ہوتی ہے. اب جیسے میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان یہ پارا پڑا ہوا ہے تو پارا میرے سامنے ہے، تو بینا یدیہا سے پھر مراد کیا ہوگا؟ وہ جو سامنے ہے. تو یہ عبرت بنائے گئے ان کے لیے جو سامنے تھے. مراد ہم عصر لوگ، ہم زمانہ لوگ، اسی دور کے لوگ، اس دور کے لوگوں کے لیے یہ عبرت بنائے گئے. وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے تھے، یعنی ان کے بعد آنے والی اگلی نسلیں، نیکسٹ جنریشن. اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں کو عبرت بنایا اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی، اسی زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، اور ان کے بعد آنے والی جنریشنز کے لیے بھی. وَمَوْعِظَةً اور نصیحت. موعظہ کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں واز. ایسی بھلائی کی بات جو دل کو نرم کر دے، رقت پیدا کر دے. رقت نرمی کو کہتے ہیں. دل تقوی کی طرف مائل ہو.
جس سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یعنی ایسی خوبصورت بات، ایسی بھلائی والی بات جو دل میں نرمی پیدا کر دے، دل تقویٰ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے، جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، یعنی یہ واقعہ نصیحت ہے للمتقین، متقیوں کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ متقین کے لیے واعظ کی بات کو خاص کیا گیا ہے. حالانکہ پیچھے یہ بات ہو گئی ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، لیکن خاص الخاص یہ بات کہی گئی وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت متقیوں کے لیے. وہ اس لیے کہ اس واعظ سے اصل فائدہ متقی ہی اٹھاتے ہیں. غافل لوگوں کے دلوں پر یہ واعظ اثر نہیں کرتا، صرف متقیوں کے دل پر ہی اثر کرتا ہے. تو متقین کے لیے یہ نصیحت ہے. گو کہ پہلے بات ہوئی کہ اگلے پچھلے لوگوں کے لیے عبرت ہے. متقین اس طرح کے واقعات سے سبق حاصل کرتے ہیں، نیکی کی طرف شعوری طور پر مائل ہوتے ہیں، سنجیدہ اور حساس ہوتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں شامل کرے، کن میں شامل کرے؟ متقین میں شامل کرے، تو ایسے واقعات سے سبق لینا ہے، نیکی کی طرف شعوری طور پر مائل ہونا ہے، یہ باقاعدہ شعور کے ساتھ نیکی کرنی ہے، سنجیدہ اور حساس ہونا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنی اسرائیل کو ملنے والی سزاؤں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے. دین میں جو ہیلہ سازی ہوتی ہے اس کی کئی مثالیں آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، کئی صورتیں آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں. مثلا سود کو نفع کا نام دے کر لوگوں میں عام کرنا. اسی طرح سے ایک اور مثال ہم لے سکتے ہیں کہ اپنی مرضی سے قرآن کا معنی اور تفسیر کرنا. یہ دین میں ہیلہ سازی کی صورت ہے. لوگ جو ہیلہ کرتے ہیں دین میں، کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہیلہ سازی کیا ہے؟ ہیلہ سازی یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے بچ کر نکلنا مقصود ہو. اب آپ دیکھیے بنی اسرائیلیوں نے کیسا ہیلہ کیا تھا. بظاہر وہ کوئی نافرمانی نہیں کر رہے، ہفتے والے دن وہ شکار کر رہے تھے؟ نہیں، وہ عبادت ہی کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی آزمائش کی کہ اسی دن زیادہ مچھلیاں بیجی. اتنی مچھلیاں، اتنی بہتات کہ مچھلیاں اپنے منہ نکال کے باہر کھڑی ہیں کہ پکڑ لو ہمیں، لیکن پکڑنے کا حکم نہیں. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے کسی دکان پر نماز کے ٹائم پہ ہی رش لگ جاتا ہے. اب دکان والا تو آزمائش میں مبتلا ہو گیا کہ میں نماز پڑھوں یا کاروبار کروں. نماز کے ٹائم پہ ہی آپ کو کوئی نہ کوئی کام یاد آ جائے گا، کسی کا فون آ جائے گا. اس وقت ہمت کر کے یہ کہنا کہ ہم نماز پڑھ لیں پہلے. بہت لوگ یہ مشقت نہیں اٹھاتے اور پھر ہیلا کرتے ہیں. کیا کریں، اسی وقت ہی رش لگ گیا تھا. تو یہ جو بستی والے تھے ان میں بھی 3 گروہ بن گئے تھے. ایک وہ تھے جو مجرم تھے، دوسرے وہ تھے جو نہ تو جرم کیے اور جو ہیلا سازی کر رہے تھے ان کو منع بھی کر رہے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو نہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور نہ پکڑنے والوں کو منع کر رہے تھے. ہر معاشرے میں آپ کو یہی 3 گروہ ملیں گے. ایک وہ ہوتے ہیں جو مجرم ہوتے ہیں، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو نہ جرم کرتے ہیں اور کرنے والوں کو روکتے بھی ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں،
خود بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور دوسروں کو بھی جو غلط کر رہے ہوتے ہیں ان کو روکتے ہیں. اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو خود غلط تو نہیں کرتے لیکن غلط کرنے والوں کو روکتے بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا سر درد نہیں ہے، جو غلط کر رہا ہے وہ خود ہی ٹھیک ہو. اب ان کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 164 میں آتا ہے. وہ ذکر کچھ یوں ہے کہ جو منع کرنے والے تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں منع کرتے ہو؟ منع کرنے والے کہتے کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ شاید یہ لوگ باز ہی آ جائیں. یہ ترجمہ ہے آیت 164 سورہ اعراف کا. جو لوگ منع کر رہے تھے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں منع کرتے تھے، تو منع کرنے والے کہتے کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں. کیا معذرت پیش کر سکیں؟ کہ ہم نے تو لوگوں کو سمجھایا تھا، یہ پھر بھی نہیں سمجھے. کیونکہ کل قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں کو غلط کرتے ہوئے دیکھا، روکا تو کیوں روکا، اور نہیں روکا تو کیوں نہیں روکا. اور دنیا میں بھی پوچھا جاتا ہے بسا اوقات، کیا آپ یہ سر درد کیوں پال رہے ہیں؟ جو غلط کرتا ہے اس کو کرنے دیں، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی زندگی ہے. تو ان منع کرنے والوں سے پوچھا جاتا تھا کہ کیوں آپ روکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو اس لیے روکتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو کم از کم یہ تو کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے ان کو روکا تھا. اور دوسری وجہ یہ کہ شاید ہمارے روکنے سے یہ باز آ جائیں، ہو سکتا ہے ان کے اندر تبدیلی آ جائے، یہ سدھر جائیں. اچھا، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جب یہ بندر بنائے گئے تھے تو ان کا عقل اور فہم انسانوں جیسا تھا، تو ان کے دماغ وہی رہے اور فہم و شعور سب موجود تھا. ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے، مگر کلام نہیں کر سکتے تھے. پھر 3 دن کے بعد یہ سب لوگ مر گئے، اور یہ واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدا میں ہی بتایا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے بندروں کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ وہی یہودی ہیں جن کے چہرے مسخ کر دیے گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں مسخ شکل کا عذاب نازل کرتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی. پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر اس دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچیں کہ آج کل جو یہ بندر ہمیں نظر آتے ہیں یہ وہی نسل ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بندر اور خنزیر تو اس دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو شکل کے مسخ ہونے کا یا بگڑنے کا عذاب دیتا ہے تو پھر وہ نسل آگے چلتی نہیں ہے، جیسے کہ یہ لوگ بھی 3 دن کے اندر اندر ہی مر گئے تھے. اب اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ دین میں جو حکم جیسے ہے اس کو ویسے ہی لینا ہے، اس میں کسی قسم کی بھی ہیلا سازی نہیں کرنی، ورنہ پھر یہ کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اللہ ہمارے چہروں کو بگاڑ دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا. تو ان واقعات میں ہمارے لیے موعظہ ہے، نصیحت ہے. ہمیں ان واقعات سے سبق لینا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ